صدر آصف علی زرداری صاحب سے، اور پھر میں نے محترم اسحاق ڈار صاحب سے بات کی کہ جی پروجیکٹ آگے نہیں چلے گا اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں، ایک ساتھ نہیں ہے، اور اگر جوائنٹلی اس کا افتتاح کریں وزیر اعظم صاحب اور اس وقت فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تو یہ پروجیکٹ آگے جائے گا۔ اور اس وقت ان کی وسیع نظر تھی پرائم منسٹر صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی، صدر زرداری صاحب کی، کہ اپنے سیاسی اختلافات جو تھے یا نہیں تھے ان کو بھی ایک طرف رکھ کے، اور وہ لوگ دونوں تھر آئے اور ایک ساتھ انہوں نے افتتاح کیا۔ اس کے بعد جو اس پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑی ہے، کافی اور ایشوز تھے، بہت لمبی کہانی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ منڈے کو آ رہے ہیں، تھر تو ادھر آپ سے وہ ساری کہانیاں بتائیں گے، اور اس کے بعد اس پروجیکٹ شروع ہوا۔ یہ تو آپ نے آج صبح جب کہا تھا، میں نے کہا تھا جی پین میرے ساتھ ہے، میں ساتھ لے کے آؤں گا شام کو، آپ تیار کریں، وی آر ریڈی ٹو سائن، بیکاز دی پروونشل گورنمنٹ بلیوز ان دس پروجیکٹ۔ سر جب یہ پروجیکٹ تھر کا شروع ہوا تھا، اور اس میں ایشو یہ تھا کہ پہلے 90s میں اس کی شروعات کی تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اور سبسیکوینٹلی اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا۔ پھر جب ایک حکومت تھی 2002 میں، 2002 سے 2008 کے درمیان، اس حکومت میں پھر چائنیز کو کہا گیا آئیں، اور انہوں نے 0.35% کے ڈفرنس کی وجہ سے وہ چائنیز کمپنی کو واپس کر دیا۔ اور پھر جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور ہم نے دوبارہ اس کو شروع کرنے کی کوشش کی، تو کوئی انویسٹر تیار نہیں تھا، چائنیز تو خاص طور پہ۔ وہ ہمیں جو ان کی سٹڈیز تھی، شنوا تھی، ہم نے کہا جو سٹڈیز آپ نے کی ہیں ہم آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے لٹرلی جو ہمیں کہا تھا ناٹ ان رائٹنگ کہ ہم اس کو جلا دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے، اس طریقے سے ٹریٹ کیا تھا ان انویسٹرز کو۔ ہم نے پھر تھر کول اینڈ انرجی بورڈ بنایا، اور وہ کوئی بھی انویسٹر جب تیار نہیں تھا تو حکومت سندھ خود آئی، اور پہلے ہم نے کہا 40% ہم ڈالیں گے، 60% پرائیویٹ سیکٹر سے اینگرو کارپوریشن آئی تھی، اور آگے جا کے جب ضرورت پڑی تو ہم 75% تک گئے تھے ایکویٹی میں، اور اب اس وقت ہم 55% کے قریب ہیں، اور 45% پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اور وہ پروجیکٹ آپ میرے خیال ہے نہیں آئے تھر، آپ انشاءاللہ تعالی جب منڈے کو آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صحرا میں، ڈیزرٹ میں ایک میں کہوں گا اٹس دی 9th ونڈر آف دا ورلڈ جو ادھر ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھی۔ تو جب آپ نے آج صبح یہ میٹنگ کی، مجھے نہیں پتا تھا، کل مجھے کہا گیا کہ جی میٹنگ ہے ایک، اور یہ میٹنگ میں سمجھا کہ آپ کی وزٹ کے حوالے سے آپ بریف لینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پتہ چلا جی خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ پروجیکٹ پیش کرنا ہے، تو ہم نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکے، ہم نے کہا ہم بالکل اس کے پیچھے ہیں، یہ وہ ریسورس ہے جو پاکستان کا فیوچر ہے۔ تھر کے لیے پرائم منسٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا CCI کی میٹنگز میں ان دا پاسٹ ہم بہت کوشش کرتے رہے کہ اس کو وہ انسینٹیوز ملیں، اور گورنمنٹس نے انسینٹیوز دیے، اور اس وجہ سے اس پوزیشن میں اب ہیں کہ ہمارا جو تھر کول کا دفتر ہے وہاں پہ لائن ہوتی ہے انویسٹرز کی کہ جی ہمیں ایک بلاک دے دیں، اور ہم نے ماشاءاللہ جتنی ریسورسز اس ملک میں اویلیبل اس کے حوالے سے آلریڈی 3 بلاکس پہ کام ہو رہا ہے، تقریباً 1320 میگا واٹ تو 660 میگا واٹ پہلے چل رہا تھا، 330 میگا واٹ کا افتتاح آپ کریں گے انشاءاللہ منڈے کو، جو کہ آلریڈی اس کی سنکرونائزیشن ہو چکی ہے، ایکچوئل کمرشل آپریشن کا آپ افتتاح کریں گے۔ اور اس وقت مزید ان نیکسٹ ایئر 1 دسمبر میں 330 میگا واٹ اور تیار ہوگا، اور انشاءاللہ مارچ اپریل میں 20 میگا واٹ کا ایک اور پلانٹ تیار ہوگا۔ سر میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں جو ایشوز آئے تھے وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ تو پرائم منسٹر صاحب، the provincial government is totally behind this project۔ میں نے تو بہت پہلے خواجہ صاحب کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، جب کراچی سرکولر ریلوے کی بات ہوئی تھی اور ہم وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ان پرنسپل اگریمنٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا یہ زمین جو ہے سرکولر ریلوے والی، تو خواجہ صاحب کو پتہ ہے، یہ چیف منسٹر ہاؤس آئے تھے، میں نے کہا تھا زمین میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کا کام ہے ریلوے ٹریک بچھانا، میں آپ کو تھر سے لے کے اور کیٹی بندر تک زمین دے دیتا ہوں، جو ان لیو آف واٹ دا لینڈ دیٹ یو
this land and you lay a railway line. So جو میری بات تھی آج وہ پوری ہو گئی ہے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بڑی اگریسو قسم کی ڈیڈ لائنز دی ہیں, بٹ ہم بھی اس طریقے سے کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہم تیار ہیں. صرف جو امپیڈمنٹس اس میں آئیں گے اور اس کی ریزنز میں آپ کو جب آگے ڈسکس کریں گے. مجھے آئیڈیا ہے اس لیے کہ میں کافی حد تک ان پروجیکٹس کے ساتھ پہلے رن کر چکا ہوں. جہاں جہاں پرابلمز آئیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور آئی ایم شیور آپ مدد کے لیے اس وقت آئیں گے تاکہ یہ پروجیکٹ ٹائملی ختم ہو. یہ پاکستان کا انرجی سورس ہے, تھر کا کوئلہ. یہ جب یہ ہمارا پہلا ہی یہ 660 کے بعد اب جب 660 اور آئے گا تو اس کی قیمت مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, خرم صاحب کو شاید یاد ہو, بٹ بڑی ہم نے لگایا تھا کہ 4-5 سینٹ کی بجلی ہم پیدا کریں گے اس تھر کول سے, وچ ول بی چیپر دین اینی تھنگ ایلس. اور اب ہم نے پورٹ قاسم تک ریلوے لائن بچھا دی. آپ تو کہہ رہے ہیں زر مبادلہ بچائیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس تھر کول سے زر مبادلہ کمائیں گے اس کو ایکسپورٹ کر کے. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب. I'm honored to request Honorable Prime Minister of Pakistan for closing remarks. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ, محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے پاکستان, وزراء کرام, سرکاری افسران, السلام علیکم. آج کی شام ایک بڑی خوشی اور بہت ہی قوی پیغام کی حامل ہے کہ آج یہ ابھی جو MOU سائن ہوا ہے وزیر ریلوے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان تھر میں ریلوے کے نظام کو بچانے کا, تاکہ تھر میں جو کوئلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا ہے اس کی بڑی سہل طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کوئلے کی نہ صرف تھر کے اندر جو بجلی کے منصوبے لگے ہیں اور لگیں گے اور لگ رہے ہیں, بلکہ ہب میں, کراچی میں, پورٹ قاسم میں اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں کوئلے کی ضرورت ہوگی, چاہے وہ سیمنٹ پلانٹس ہیں, چاہے وہ برک کلنز ہیں, یا جو بھی جہاں بھی اس کی کھپت ہے, یہ ریلوے کی ٹرانسپورٹیشن کا نظام ایک انقلاب لے کر آئے گا. اور یہ کول کا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے, یہاں پر اگر 1,00,000 میگا واٹ سال کی بجلی پیدا کی جائے تو یہ خزانہ 300 سال تک 1,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہوگا. اب بتائیے کہ کہاں ہم جنوبی افریقہ سے, آسٹریلیا سے, فلپین سے اور دوسری ممالک سے مہنگے داموں کوئلہ اور دوسرا بہت ہی محدود زر مبادلے کے جو ذخائر ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کوئلہ منگواتے ہیں, جو کہ اربوں ڈالر اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اگر یہ کوئلہ یہاں پر تھر میں ریلوے کا ایک بہت ایفیشنٹ نظام بچ جائے تو نہ صرف پورے ملک کے اندر کوئلے کی جہاں جہاں کھپت ہے وہاں پر یہ کوئلہ سپلائی ہوگا, بلکہ سالانہ اگر انشاءاللہ وہ مقام آئے گا کہ ہم سالانہ 1.5 ارب ڈالر کی ہماری جو امپورٹس ہیں کوئلے کی اس سے ہم بچت کر رہے ہوں گے, جو کہ ایک بہت بڑی بچت ہے. اس کے علاوہ
थरकोल की बुनियाद पर चलने वाले बिजली के मंसूबे यकीनन इंशाअल्लाह सस्ती बिजली मुहैया करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। मगर ये तो माशी हमारी ज़रूरियात हैं, ये माशी फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा नुक्ता जो आज शाम जो यहाँ पर ज़हूर पजीर हुआ है वो है पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ नेशनल कोहेजन, कौमी यकजहती, कौमी एक भाईचारा, कौमी जो हमारी शनाख्त उसको फ़रोग़ देना और वफाक और सूबा सिंध के दरमियान इस मुआहदे का आज तय होना। और आज ही हमने सुबह गुफ्तगू की और आज ही हमने इसके ऊपर दस्तखत किए और मेरी सामने बैठे हैं जनाब मेरे भाई शाह साहब वज़ीर सिंध और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनके हम सब रफ़ीका सब मौजूद हैं यहाँ पे। हमारी ये कोशिश होगी और भरपूर कोशिश होगी कि 23 मार्च 2023 को ये रेलवे का निज़ाम थर से कोयला पूरे पाकिस्तान और शुमाल जनूब हर तरफ लेके जाएगा, तो पाकिस्तान की जो मुआशी जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत ही शानदार इनकलाब आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस कौमी यकजहती का जो आज इजहार हुआ है ये मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में भी था और जनाब आसिफ ज़रदारी साहब के ज़माने में भी था। काश ये पिछले 4 सालों में भी होता तो आज पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात और इतनी मुसीबतों का सामना न करना पड़ता, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी। और जो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका था खारजी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जो हमें माशी धचके लगे और हचकोरे लगे जो कि बड़े शदीद थे, तो अगर इस तरह का भाईचारा हर जगह इसकी अगर अक्कासी हो रही होती पिछले 4 सालों में, तो यकीन करें कि पाकिस्तान की वहादत, पाकिस्तान की यकजहती और सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान ऐसा रिश्ता जुड़ता जिससे पाकिस्तान आज हर लिहाज से आसमानों की तरफ बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा हो। तो बारकैफ देर आए दुरुस्त आयत, मैं आखिर में आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मुराद अली शाह साहब का, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, जनाब एहसन इकबाल साहब का और मिनिस्टर ऑफ पावर का, और उनके जनाब नवीद कमर साहब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का, और तमाम यहाँ पर सरकारी जो हमारे अफसरान और एहलकार बैठे हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने कौमी मफाद में चंद घंटों की गुफ्तगू जो आज सुबह जो 11 बजे या 12 बजे शुरू हुई थी, ये मुआहदा पहले हो जाता, मैं एक और मीटिंग में मसरूफ़ था, तो एक दिन के अंदर गुफ्तगू से मुआहदा होना ये है कौमों की ज़िंदगी का आसार कि बड़ी कवि ये कौम है, बड़ी इसमें जान है, अगर बहुत इसमें रमक है, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है और अपनी अना से ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौमी मफाद में अगर हम काम करेंगे तो इस तरह के थर के मुआहदे पूरे पाकिस्तान में हर शोबे में फैल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे और पाकिस्तान के 22 को हमेशा खुशहाल और तरक्की दे। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थर कोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के मुआहिदे की तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे थे। आपको बताते चलें वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की मईशत में इनकलाब आएगा। गुज़श्ता 4 साल